You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ آج جناب تنویر سلطان آوان صاحب ہیں اور ظاہر ہے ایک یونیفارمڈ آرمی آفیسر بھی رہے ہیں, ایئر فورس میں تھے. اس کے بعد آپ نے اپنی سروسز ایز اے بزنس مین, ویری سکسیزفل بزنس مین کے حوالے سے, اور پاکستان کے حالات کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کی تحریریں مختلف جگہوں کے اوپر آپ دیکھتے بھی ہیں, بہت خوبصورت لکھتے ہیں, بہت خوبصورت لکھتے ہیں, چاہے وہ پاکستان اور دنیا کے تعلقات ہوں, چاہے وہ ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے متعلق ہو, گہری نگاہ رکھتے ہیں. جناب تنویر سلطان آوان صاحب میرے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم عارف بہن, الحمدللہ. آپ سنائیے خیریت ساری سے؟ باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں. ہمارے بعض ادارے ایسے, اور میں چاہتی ہوں آپ ہی مجھے اس کے بارے میں بتائیں. ظاہر ہے آپ ایز اے یونیفارمڈ آرمی آفیسر بھی رہے اور ون آف دا فائنسٹ وچ از ایئر فورس, اور پولیٹیکلی بھی آپ بڑا لکھتے بھی بہت اچھا ہیں جیسا میں نے پہلے کہا. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے, کل جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا تھا کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید ملاقات میں موجود تھے, اور الٹیمیٹلی یہ بیڑا اٹھایا تھا جناب زرداری صاحب نے, اور رجیم چینج ہوا تھا. مگر آئی تھنک سو ہی ہیڈ بین انڈر ٹریمینڈیس پریشر, کیونکہ مسلم لیگ نے بھی اس بات کا, اور مجھے لگتا ہے یہ پولیٹیشین ہمیشہ عوام کے ساتھ جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں, چاہے وہ میڈ ان پاکستان کا ہو یا کسی بھی چیز سے متعلق ہو. مگر آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض موجود نہیں تھے, جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں. حالانکہ آپ کتنا عوام کو بے وقوف بنا لیں گے. مگر آج انہوں نے جب حلف کا ذکر کیا تو مولانا نے جو بیان دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کیسے حلف کا مطالبہ کر رہے ہیں. کیا فوج کے ہاں اپنے حلف کا احترام ہے؟ کیا جرنیلوں کے ہاں حلف کا احترام ہے؟ کیا جب وہ کمیشن لیتے ہیں فوج میں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے؟ کیا وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے؟ کیا وہ اپنا حلف نہیں توڑتے؟ تو اگر آج کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہم حلف اٹھائیں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی میری نظر میں. یہ بڑا اسٹرانگ بیان ہے اگر اس کو تفصیل سے دیکھا جائے. کیا ہو گیا مولانا فضل الرحمان کو؟ عارف بہن, تھینک یو ویری مچ. آپ ہمیشہ مہربانی کرتی ہیں, بڑے وجدان مسئلے تعارف کراتی ہیں. ویری ہمبل ان مائی کیپیسٹی. میں سن آف دا سوائل, جو کچھ مجھے سمجھ آتی ہے حالات کے سلسلے میں, کچھ بولتا بھی ہوں, کچھ لکھتا بھی ہوں. اللہ کی بہت مہربانی ہے. آپ بڑے, میری حیثیت تو اتنی نہیں, آپ بڑے محبت سے تعارف کراتی ہیں. مولانا صاحب کے بیان کے متعلق آپ نے جو فرمایا جی, کہ اس میں یہی ہے کہ صرف حقیقت تو وہ سب کچھ ہے جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ دس دا کوسچن. پرابلی ہی ڈڈنٹ گیٹ ہز شیئر واٹ ہی واز ایکسپیکٹڈ. تو اور تو کوئی بات نہیں سمجھ آتی. حقیقت تو یہ وہی ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, اور پورے 25 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ کیسے رجیم چینج ہوئی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آج مولانا صاحب کی زبانی آپ یہ بات سنتے ہیں. اور اس ابھی کو بھی ہم شاید ہائی یہ لائٹ بارگیننگ ٹیکٹکس ہوں. اس کو ہم ہائی لائٹ اس لیے کریں بیکاز ہی واز ون آف دا لیڈر ان پی ڈی ایم, ہی واز لیڈنگ پی ڈی ایم. مگر آج جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نواز زرداری صاحب, بیکاز جوڑ توڑ میں بڑے ماہر ہیں وہ, اور زرداری صاحب نے الٹیمیٹلی اس کا بیڑا اٹھایا تھا, حالانکہ لیڈ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے. پی ڈی ایم کی لیڈ ان کی تھی, لیکن جوڑ توڑ میں جیسا زرداری صاحب از نوٹ فار ہز اسکلز, تو ڈیفینیٹلی ہی واز پارٹ آف پی ڈی ایم. تو جو ایکچوئل آپریشن ہے وہ ڈیفینیٹلی زرداری صاحب پلیڈ اے ویری وائٹل رول ان دیٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پی ڈی ایم کی چونکہ لیڈ مولانا صاحب کے پاس تھی, تو وہ کوئی شک نہیں ہے, اوور آل تو وہ اس کو سارا اسپانسر کر رہے تھے. آج پیر پگاڑا صاحب نے بھی کہا ہے, اور آف کورس یہ تو نظر ہی آتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جناب نواز شریف صاحب ایک ہی کہتے تھے کہ ہمیں مکمل اکثریت دی جائے, اور اگر مکمل اکثریت دی گیا تو بے اختیار ہوگی آنے والی حکومت. اور اس وقت تمام پارٹیوں میں صرف میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کو سپورٹ ضرور کر رہی ہے, مگر وہ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے, کیونکہ ملک کی جو دگرگوں صورتحال ہے سب کے سامنے ہے. ویئر ایز جو بھی حکومت بنے گی وہی وزن ڈالنے کے بعد حکومت بنے گی, تو 2-3 مہینے رہے گی. مگر آج پیر پگاڑا صاحب نے بھی اوپنلی یہ بات کہہ دی ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے 2 سے 3 مہینے سے زیادہ نہیں رہے گی.
देखिए, जो आपने बात फरमाई कि मियां नवाज शरीफ साहब की एक्सपेक्टेशन थी कि उनको टू सेट दिलवाई जाएगी, तो टू सेट दिलवाने में कोशिश की तो किसी किस्म की कमी नहीं हुई। बट इससे ज्यादा कोई एक्सट्रीम हो सकती है कि जो एक मेजर ओपोनेंट पार्टी की लीडरशिप है, आप उसका नाम भी नहीं ले सकते, आप उनसे उनका निशान भी ले लें, आप उनकी पूरी क्यादत को भी अंदर कर दें, उनके कारकुनों को अंदर कर दें, इलेक्शन से पहले कई बैनर पोस्टर किसी जगह पे ना लगाने दें, सिर्फ मुश्किल से 1.5-2 दिन की इलेक्शन की कैंपेन मिली, उसके बाद भी वो पार्टी स्वीप कर जाए, तो मियां साहब को फिर किस चीज का गिला है? कुछ तो मियां साहब ने भी करना था ना। सपोर्ट तो मियां साहब को पूरी मिली, वो सपोर्ट तो इतनी थी जितनी, इससे ज्यादा आप बता दीजिए और क्या सपोर्ट हो सकती है। अब मियां साहब के अपने पार्टी में कोई गर्दम नहीं है, या पाकिस्तान की अवाम उन्नास ने अपने एक वर्डिक्ट का ऐलान किया है, तो उसमें मियां साहब को उन पार्श्वी से तो गिला कम से कम नहीं होना चाहिए। अपनी नजरसानी करनी चाहिए कि उनके एंड पे कौन सी कमजोरी है कि जिसकी वजह से उनको इतनी मुकम्मल शिकस्त मिली है पूरे पाकिस्तान में। पंजाब उनका हफ्ता आप देख लीजिए, लाहौर कम से कम पंजाब में उनकी जो मेन ग्रेविटी थी पूरी पॉलिटिकल, लाहौर थी, लाहौर में उनकी हालत आप देख लीजिए। सर तो आज मियां ओन साहब बजाय चौधरी किसी से साहब केला के भी करें। ओन सॉरी, जो दूसरा आपने फरमाई बात कि आप अपना पगाड़ा साहब और बिल्कुल ये सारी फोर्सेस जो है ये इकट्ठी हो रही हैं। पगाड़ा साहब का आपने बयान सुना होगा, ये 2 सीटें जो है काइंड ऑफ खैरात की, ये भी आप वापस ले लें, बिकॉज उनको पता है कि जिस किस्म की गेम और जो सारी मैकेनिक्स हुई हैं वो अब खुल के, चूंकि बड़े पुराने टैक्टिक्स है जी, ये इतनी दफा इस्तेमाल हुए हैं कि मेरा ख्याल है कि अब लोग खुल के आ गए हैं। they have failed they failed to do all those mechanics which they had been doing in the past. दूसरा ये कि पास्ट में किसी एक्सटेंट तक होता था, लोग भी एक्सेप्ट कर लेते थे। 40-60 की रेशियो हो ना, तो उसमें आप 5-10% आगे पीछे चला लेते हैं। तो जहां पे इतनी बड़ी पैरिटी हो, इतना वाइड डिफरेंस हो, कितना आप कर लेंगे? करने की तो पूरी कोशिश की गई है, और जो वो सब कुछ नहीं बना, तो 45 से जो 47 का फॉर्म की जो ट्रांसलेशन हुई है वो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब ने भी आज बयान दे दिया है कि इलेक्शन के बाद मुल्क बहरान का शिकार हो गया। हालांकि ये तो एक आम आदमी को भी नज़र आता था कि जिस हिसाब से इलेक्शन हो रहे हैं और जिस हिसाब से मामलात चल रहे हैं, मगर सर पीर पगाड़ा साहब ने जो बयान दिया है, और पीर पगाड़ा और जनाब मौलाना फजल रहमान, ज़ाहिर है इनके जो फॉलोअर्स हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कहा ही है कि अगर मुझे गाली पड़ती है तो मेरा हर फॉलोअर ये समझता है कि उसको गाली पड़ी है। और इन्होंने जनाब पगाड़ा साहब ने तो आज ओपनली ये कह दिया है कि ये धांधली हुई है, और ये जो नताइज नज़र आ रहे हैं इनका फ़ैसला 6 महीने पहले कर लिया गया था। अब ये वो लोग हैं जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। क्या हो गया कि वो जो उनके अपने थे वो आज उनसे इतने दूर हो गए? बड़ा वाज़ेह है, ये मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी गुज़ारिश की थी कि एस्टेब्लिशमेंट अगर आपके साथ है तो सब कुछ हलाल है, एस्टेब्लिशमेंट आपके अगेंस्ट है तो आप प्रोटेस्ट करेंगे। ये तो बहुत सिंपल फ़लसफ़ा है जी, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप एग्ज़ैक्टली मियां नवाज शरीफ साहब के जब इनका रिवोक हुआ तो इन्हीं की बातें सुन लीजिए, खलाई मखलूक मुझे क्यों निकाला? अगर इन्होंने कुछ सबक सबक सीखा होता तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, फिर तो इनको ये कहना चाहिए था उसे क्यों निकाला? उसके बाद उन्हीं के साथ नहीं बैठ गए। तो ये तो जब तक एक, अगर इनका मकसद उस हल होता है उस सपोर्ट से तो सब कुछ ठीक है, अगर इनका मकसद हल नहीं होता तो फिर वो नहीं एक्सेप्टेबल। हमारी तो आज तक जो एग्नी रही है, अगर आप इसको एज ए सब्जेक्ट करें, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जितनी देर तक आप 19 पाकिस्तान बनने से पहले भी अगर आप 46 के इलेक्शन से ये लेगेसी देखें, ये यही चलती आ रही है कि अगर आप इफ यू विन इट्स ओके, इफ यू लूज यू विल नॉट एक्सेप्ट। मैं आपको अभी, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं आपको 1946 के दोनों इलेक्शन जो एनडब्ल्यूएफपी और पंजाब की बात कर लें, एग्जैक्टली दिस हैड बीन हैपनिंग देन अंटिल व्हाट इज हैपनिंग टुडे। 46 के इलेक्शन में, चले मिसाल लीजिए, इसको मैं एलेबरेट आपको कर देता हूँ और उसको ट्रांसलेट कर लीजिए आज की सिचुएशन पे। 46 का इलेक्शन हुआ, पंजाब की मैं बात करता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ज्यादा सीटें जीती, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और अकाली दल। मुस्लिम लीग ज्यादा सीटें लेने के बावजूद हुकूमत नहीं थी बना सकती, उनको कोलेशन की जरूरत थी, लेकिन जो माइनॉरिटी पार्टीज थी उन्होंने कोलेशन करके हुकूमत बना ली। यूनियनिस्ट पार्टी ने हुकूमत बना ली, खिज़र टिवाना पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए। मुस्लिम लीग ने कॉल दे दी अपना हड़ताल की और सिविल डिसोबीडियंस की कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ज्यादा नंबर हमारे थे।
This resulted into governor rule. आपको पता है जब 1947 का पार्टीशन हुई है तो पंजाब में गवर्नर रूल लगा हुआ था. तो केपीके में आप आ जाइए. 46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग लॉस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड वन. गफ्फार खान साहब के बड़े भाई थे डॉक्टर खान साहब, वो चीफ मिनिस्टर थे. रेफरेंडम मुस्लिम लीग के हक में हुआ. मुस्लिम लीग के मेरे ख्याल है नायब सदर थे गालिबन खान कयूम खान. मिस्टर जना और पूरी पार्टी की पुष्ट बनाई से उनको शीरबाश मिली कि आप नो कॉन्फिडेंस मूव करें. वो जो मेजोरिटी पार्टी थी उनको निकाल के नो कॉन्फिडेंस मूव किया. वही कुछ जो हुआ था आज तक होता आ रहा है. वही कुछ जो हुआ था आज तक होता आ रहा है. अभी आपने मुझे वो क्लिप भेजा था जिसके लिए आज आप प्रोग्राम करना चाहती थी. हामिद मीर साहब का बड़ा डिटेल में जनरल रिटायर्ड लोधी साहब ने भी आज बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान दिया है कि आपने बल्ला चीना, आप इंसाफ नहीं कर रहे, और बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका बयान है. मेरी कोशिश होगी उस क्लिप को भी एंटर करें. और हामिद मीर साहब जो उठते बैठते जनरल बाजवा के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को इन सीनियर एंकर्स के साथ उन्होंने डिस्कस की थी. उन्होंने कहा कि वो लोग जो इन इदारों के साथ काम करते थे उनको भी इन्होंने कसम पुरसी में मरने दिया. तो आप फरमाइए सर वो हामिद मीर साहब का, हम आपको थोड़ा सा सुना देते हैं वो बयान और उसके बाद मैं उसका तज्जिया लेती हूँ. कुछ सबक हमें सीखने चाहिए और वो सबक ये है मुदरमान कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कि जो फौज सियासत में मुदाखलत करती है, जो फौज पोलिटिसाइज हो जाती है, वो लड़ने के काबिल नहीं रहती. ये बड़े क्लियरली इस रिपोर्ट में लिखा गया है. ये है 16 दिसंबर 1971 का सबसे बड़ा सबक. और वो लोग जो इस किस्म के मामलात में फौज के फैसिलिटेटर बन जाते हैं, जैसा कि 1971 में कौन कौन था फैसिलिटेटर? अल बदर, अल शम्स, हमारे बहुत से बिहारी बहन भाई जो उस वक्त फौज के ऑपरेशन का साथ दे रहे थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जमात इस्लामी और बहुत से लोग. क्या हुआ उनके साथ बाद में? वो बिहारी जिन्होंने के 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, आज भी ढाका और मीरपुर के अलावा कई जो बांग्लादेश के मुहाजिर कैंप है वहां पे कुस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं. आपने पाकिस्तान में जगह जगह इतने बड़ी हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं, इतने बड़े बड़े डिफेंस हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं. आपने कभी उनके बारे में नहीं सोचा कि जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो अभी भी वहां पे कैंपों में पड़े हैं, सर्दी में भी मरते हैं, गर्मी में भी मरते हैं. आप उनको नहीं ला सकते, उनको आपको लाना चाहिए, आप नहीं लेके आए. जमात इस्लामी जिसने साथ दिया पाकिस्तानी फौज का, आज देखिए उसका क्या मौका है. भुट्टो साहब जिन्होंने साथ दिया पाकिस्तानी फौज का और जंगी कैदी छुड़ाए, वेस्ट पाकिस्तान में हजारों किलोमीटर का इलाका वापस लिया, उनको जनरल जियाउल हक ने फांसी पे लटका दिया. और 16 दिसंबर का सबसे बड़ा सबक यह है कि 1956 का आइन अगर ना तोड़ा जाता तो पाकिस्तान कभी ना टूटता. शेख मुजीबुर रहमान जो है वो 1970 के इलेक्शन में भी 1956 के आइन की बात करता रहा. तो आपने 1956 का आइन तोड़ा, पाकिस्तान टूट गया. अब आप 1973 का आइन भी तोड़ना चाहते हैं. आपने कई दफा तोड़ा, वो रिस्टोर हो जाता है, फिर तोड़ते हैं वो फिर रिस्टोर हो जाता है. तो 1973 का आइन जो है वो हमेशा ही हमें खतरे में नजर आता है. तो सबक सीखना चाहिए हमें कि अगर 1956 के आइन को तोड़ने का नतीजा जो है वो 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान टूटने की सूरत में आपके सामने आया था, तो बार बार 1973 का आइन जो है उसकी बेहरमती ना करें, उसको मत तोड़ें बार बार. और जो दिल्ली एग्रीमेंट था जिसके तहत आपने अपने जंगी कैदी इंडिया की कैद से छुड़वाए, जिसके तहत आपने बांग्लादेश को तस्लीम किया, उसमें आपने ये वादा किया था कि आपने बंगालियों से माफी मांगनी है. आपने वो माफी बाकायदा तौर पर आज तक नहीं मांगी. बंगालियों से माफी मांगने से ज्यादा जरूरी पता क्या है कि आप अपने आप से माफी मांगें, अपनी पाकिस्तानी कौम को बताएं कि हमसे ये ब्लंडर हुए. हम सबको आपस में एक दूसरे से ये बात करनी चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए कि 16 दिसंबर 1971 को जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान टूटा, तो ठीक है वो इंडियन आर्मी ने भी मुदाखलत की, वो शेख मुजीबुर रहमान भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया, वो सारी बातें ठीक है. लेकिन असल में तो 1962 में जनरल अयूब खान और जस्टिस मुनीर ने जो मंसूबा बनाया था ना, वो था पाकिस्तान तोड़ने का मंसूबा. वो 1962 में बनाया गया था. 16 दिसंबर 1971 तो उसके कई साल के बाद हुआ. तो अगर अकाउंटेबिलिटी होती ना 16 दिसंबर 1971 के वाकये की, तो 5 अगस्त 2019 को इंडिया जो है वो कश्मीर पर कब्जा ना करता. 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ आपको अच्छी तरह पता है कि अब इंडिया ने कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया. दुआ करें कि 16 दिसंबर 1971 और 5 अगस्त 2019 जैसे वाकयात दोबारा ना हो. मैंने 5 अगस्त 2019 की बात पता क्यों की है कि 5 अगस्त 2019 को जो भी हुआ तो उसके बाद बड़ा पाकिस्तान में कहा गया जी कि इंडिया ने बहुत एक आलमी कानून की खिलाफवर्जी की है और कश्मीर पर कब्जा कर लिया. लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया, जिसका मतलब यह है कि आपने एक दफा फिर सरेंडर कर दिया.
اور یہ وہ معاملات ہیں جس کی انکوائری ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. 16 دسمبر 1971 کی تو شاید نہیں ہو سکتی, 5 اگست 2019 کی تو ہو سکتی. جی سر, اب آپ دیکھ لیں چاہے وہ جنرل لودھی ہیں, انہوں نے بڑا کھل کے, حالانکہ ان کے میرا خیال ہے بینیفٹس بند کر دیں گے, پینشن بند کر دیں گے, ان کی ادر میڈیکل بینیفٹس کو بند کر دیا جائے گا, بیکاز ہر طرح سے سنب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ آج ایک ریٹنگ بھی آئی ہے, میں انٹرنیشنل وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی. مگر کیا فرمائیں گے آپ حامد میر صاحب کی اس گفتگو کے بعد؟ I can go point by point. انہوں نے فار ایگزامپل ان کے اس کلپ میں انہوں نے مین 2 چیزیں کی جو گریوٹی رکھی تھی, فال آف ڈھاکہ اور پھر جو تھا آپ کا اگست 5 2019 جو انڈیا نے آرٹیکل 370 ریووک کیا تھا جی 370, ٹھیک ہے جی, اس 2 پہ انہوں نے فلکم رکھا تھا. اور اس میں انہوں نے مختلف باتیں کی. فار ایگزامپل انہوں نے شروع کی اپنی بات حمید الرحمان کمیشن سے کہ ملٹری شوڈ ناٹ انوالو ان سیلنٹ پولیٹیکل میٹرز, رپورٹ کا ایک حصہ مان لیا. چلے 1 بائی 1 چلتے ہیں پاکستان کے حالات پہ. بھٹو صاحب کی حکومت آئی نا, بھٹو صاحب کی حکومت آئی نا, اس کے بعد میں آپ کو سوال کرتا ہوں. جی سر, جی سر. بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی تو بھٹو صاحب نے پھر اپنی حکومت میں وائل بینگ الیکٹڈ پرائم منسٹر ماشاء اللہ لگایا تھا, نہیں تھا لگایا جی. حیدرآباد, لاہور اور کراچی میں ماشاء اللہ لگایا. پی این اے کی میٹنگز میں چیف آف آرمی سٹاف کو بٹھاتے تھے میٹنگ کے اندر. کون بٹھاتا تھا؟ سیولین پرائم منسٹر تھا نا جی. اس کا تو حامد میر صاحب نے ذکر نہیں کیا. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے اپنی ایک کنٹینشن کا اظہار کیا لیکن اس کا آئینے کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جی. اور بھٹو صاحب کو محنت کی تھی فوج نے سر کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اپوزیشن کو ہماری طرف سے کوئی پشت پناہی ملے گی, یہ آپ کا پولیٹیکل میٹر ہے, ان میٹنگ میں ہمارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود بھٹو صاحب نے ماشاء اللہ لگایا. لاہور, حیدرآباد اور کراچی, اور 10 کور سے جنرل چشتی تھے, 10 کور کے کمانڈر یہاں سے بریگیڈ میں رہی ہے لاہور. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹو صاحب بہت ناراض تھے کہ آپ لوگوں سے لاہور موب کو کنٹرول نہیں ہوا. جنرل چشتی صاحب کی کتاب ہے بیٹریل انفولڈ یا کچھ میں بھی کتاب ہے, اس کا کتاب, اس میں انہوں نے کہا کہ بہت ہی واز ویری فیوریس. انہوں نے کہا کہ جنرل تم سے 4 آدمی کنٹرول نہیں ہوتے, ہندوستان کی فوج آ گئی تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا سر ایکس نمبر آف بلٹس ور فائرڈ, دوز ٹو دے ہٹ انٹو دی لیگز آف فیو آف دی پیپل, یو تھنک مائی آرمی از دیٹ بیڈ اے شاٹ؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سر کہ آپ کی اپنی فوج آپ کے اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی, یہ پولیٹیکل میٹر ہے, اس کو حل کریں. میں حامد میر صاحب کی اسی بات کا جو کمیشن کا انہوں نے کہا کس نے استعمال کی فوج پہ, پولیٹیکلی الیکٹڈ نہیں کی جی, ٹھیک ہے. آگے آ جائیے. اس کے بعد وہ انہوں نے بات کی اپنا کہ وہ فیکشنز جنہوں نے سپورٹ کیا, جماعت اسلامی نے, بھٹو کو آرمی نے, وہ فوج نے ان کے ساتھ کیا کیا. میں پوچھتا ہوں فوج کو تو چلو ہم بالکل ایگزونریٹ نہیں کرتے, میرا کہیں کہنے کا مطلب نہیں کہ میں فوج کو مستثنی کر رہا ہوں ان کی ذمہ داری, لیکن کیا سیاستدان نہیں ہے ذمہ داری سب چیز کے؟ اگر اسی کی چیز کی تاریخ میں آپ آنا چاہیں تو فنڈامنٹلز پہ جائیں کہ فوج آئی کیسے. ہم ہر بات شروع کرتے ہیں فیلڈ مارشل کے مارشل لا سے, اس سے جو 10 سال کی 11 سال کی پاکستان کی پہلے کی تاریخ ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہیں پر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنرل ایوب خان کیسے, how could he reach to the power corridors? How could he reach to the, پہلا سوال یہاں سے آتا ہے, who appointed him? یہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے شروع دن سے عزائم تھے. بھائی شروع دن سے ان کے عزائم تھے. جو پاکستان کے جو پہلے سی این سی ہوتا تھا, چیف آف آرمی اسٹاف نہیں, وہ تو جنرل افتخار اپوائنٹ ہوئے تھے. وہ تو طیارے کا ان کا کریش ہوا تو اس کے بعد نمبر 5 ان کا آیا نمبر, he was number 5 on the list. Who made the number 5th as CNC of Pakistan Army? 54 میں Field Marshal was supposed to retire. Who gave him extension? 1955 میں 100% approval of then cabinet sitting in uniform commander in chief کو ڈیفنس منسٹر بنایا جاتا ہے 55. کون بناتا ہے؟ ان سوالوں کے بھی تو کوئی جواب دینا جی. آگے آ جائیے. یہ پہلا چلے ماشاء اللہ ہو گیا, میں نے اس کی آپ کے چونکہ وقت آپ کا مختصر ہے, بھٹو صاحب کے پیریڈ پہ آ جائیں. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ خود چیف آف آرمی سٹاف کو پی این اے کی میٹنگ میں بٹھاتے تھے, انہوں نے منتیں کی. پولیٹیکل میٹر تھا کہ نہیں میٹر تھا جی؟ میں نے کہا ضیاء الحق صاحب اس کو باقی لوگوں کی حق تلفی کرتے ہوئے نیچے سے اوپر لے کے آئے. جی بالکل, آپ وہ اپوائنٹمنٹ دیکھیں کہ ان کو کیسے نیچے سے لے کے آئے, پھر ماشاء اللہ انہوں نے لگایا. اس کے بعد کی آپ حالات دیکھ لیں, پی این اے کے ساتھ نہیں بن سکی بات. اینڈ آف دی ڈے the country was almost at the verge of civil war. اس کے بعد آ جائیے پھر اپنا آپ تیسرا مارشل جنرل مشرف صاحب کا.
میں فوج کو کہیں مستثنا نہیں کر رہا, لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مکمل فوج پہ ڈال دینا ڈز ناٹ میک سینس. آرٹ دا پالیٹیشینز ریسپانسبل؟ آپ آگے آ جائیے, اپنا میاں نواز شریف صاحب 97 کی حکومت 2/3 اکثریت ملی انہوں نے چائے کی پیالی کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف کو ریووک کیا. میں جنرل جہانگیر کرامت کا ریفر کر رہا ہوں. واٹ ہیپنڈ؟ کیا فوج نے قبول نہیں کیا تھا وہ فیصلہ؟ بتائیے نا, کیا فوج نے, یہ پاکستان کی تاریخ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں فوج مونوپلائز کرتی ہے, نہیں ان کو آنے دیتی. 2/3 میجورٹی ملی تھی یا نہیں تھی میری میاں نواز شریف کو؟ جی آرمی چیف کو چائے کی پیالی پہ انہوں نے فارغ کیا تھا نہیں تھا کیا؟ جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے کارگل. گواہ ہیں آج لوگ, پیپل آر الائیو, لائک سینیٹر مشاہد حسین صاحب, بڑے پائے کے آدمی ہیں, بڑے اسٹریچر انٹیگریٹی والے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں میٹنگ کے اندر سے جب ساری بریفنگ دی گئی تھی کارگل کی, چوہی شجاع صاحب چلے, وہ تو آج کا اتنے ویلڈ نہیں ہے, مشاہد حسین صاحب کو انٹرویو پہ لینے پوچھ لیں ان سے کارگل کی پوری پروسیڈ. آتے نہیں ہے نا سر, آتے نہیں. آج کل بھی وہ رشیا میں ہے. نہیں لائن میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, یہ ہمارے حقائق ہیں. میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں گزارش کیا تھا, یہ ہمارا وطن ہے, ہمارا پاکستان ہے, سب ہمارے لوگ ہیں. ہم سب سے اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, غلطی بھی ہوئی ہیں. لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ سی اینڈ اینالائز اینڈ کریکٹ. یہ 25 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے جو اس کی قیمت دے رہی ہے جی؟ تو آل تھرو یہ کہہ دینا کہ مکمل, آف کورس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں فوج کو مستثنی نہیں کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری سے, لیکن تیارہ ہائی جیک کیس تھی. You are making your army chief land without landing approvals in your enemy country. The Pakistan Air Force was banned for his aircraft to land. ان چیزوں کے بھی تو کوئی جواب دینا جی. جی بالکل. اس سے پہلے میں نے آپ کو گزارش کیا نا کہ انہوں نے نکال دیا تھا جہانگیر کرامت صاحب کو, تو کیا ہو گیا تھا؟ تو فوج نے کیا ایکسیپٹ نہیں تھا کیا اس فیصلے کو؟ دیکھیں سیاستدان اپنی داریوں سے دستبردار, یا جو ان کی میں تو یہ کہوں گا سیاسی ناخلفی ہیں, ان سے they cannot exonerate themselves. فوج تو اپنی یقین پر ذمہ دار ہے. لیکن اور آج بھی میری بات یاد رکھیے گا, اور آئندہ بھی میری بات یاد رکھیے گا, جب تک پولیٹیکل کنسنسس, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا, ایون ود نمبرز ان دا پارلیمنٹ, جب تک پولیٹیکل کنسنسس میجر سٹیک ہولڈرز, یا مکمل تو آئیڈیل لیکن ایٹ لیسٹ میجر سٹیک ہولڈر پاکستان میں جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ سیاسی مسائل ہم سیاستدانوں نے حل کرنے ہیں, اس کے بعد آپ بھی دیکھ لیجیے گا, میں بھی دیکھوں گا کہ کیسے فوج انٹرفیئر کر سکے. اس کے بعد انہوں نے, حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں بہاریوں کی سپورٹ کی. ویری انفارچونیٹ سچویشن, ادھر سے بھی کرش ہوئے, ادھر سے بھی کرش ہوئے. انہوں نے مینشن کیا کہ فیلڈ مارشل جو ہے 62 کا آئین جو ہے, اگر 56 کا آئین اگر رہتا اور یہ نہ آتے تو کبھی بھی نہ ہوتا. وہ بھول گئے شاید اس بات پہ کرنے کہ 56 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے بنگال لیجسلیٹو اسمبلی نے ریجیکٹ کر دیا تھا 1957 میں. انہوں نے کہا وی نیڈ کمپلیٹ اٹانومی. دے ڈڈنٹ ایکسپٹ. اس سے پہلے محمد علی بوگرا کا 1955 کا جو بوگرا فارمولا تھا, اس میں ان کو زیادہ نمبر آف سیٹس وہ دے رہے تھے, اور بنگالی تھے محمد علی بوگرا, بنگالیوں نے ریجیکٹ کیا. جب ہم 70-71 کی بات کرتے ہیں تو ہیو وی فارگوٹن شیخ مجیب الرحمان صاحب کا ہندوستان کے ساتھ جو روابط تھے اگرتلہ کیس کے سلسلے میں, انہوں نے جو میسیکر مفتی بانیس کی پوری پشتنائی کے ساتھ بہاریوں کی اپنا اس وقت مشرقی پاکستان میں, اس کو کیسے جسٹیفائی شیخ مجیب الرحمان صاحب کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی فوج آپریشن سرچ لائٹ جس کے لیے یحییٰ خان کو بلیم کیا جاتا ہے, انیشلی اٹ سٹارٹڈ کہ جتنی اینٹی پاکستان ایجنڈا شروع ہو رہا ہے اس کو کب کریں, اور مفتی بھانیوں کا یہ جو میسیکر تھا بہاریز کا, اس کو کب کرنے کے لیے لگایا گیا تھا. یحییٰ خان نے تو فیئر الیکشن دیا تھا, اس نے تو 1 یونٹ توڑ کے LFO 1970 دیا تھا جو بنگالیوں کا تقاضا تھا, فیئر الیکشن کرایا. 12 مارچ کو 1971 کو کال کیا اسمبلی کا اجلاس ڈھاکے میں کہ یو ٹیک اوتھ ایز پرائم منسٹر. لیکن ایک بات کرتا تھا کہ یار یہ 6 نکات کی بات مت کرو. اس نے یحییٰ خان کے بڑے اپنی جگہ پہ شارٹ فال تھے, ہم اس کو اس جگہ پہ بات, لیکن جب اس چیز کی بات کریں گے تو یہ بھی بات آپ کیجیے نا, یہ حقائق ہے ہماری تاریخ کے. وہ محنت کرتا تھا بھائی 6 نکات, خود گیا وہاں پہ اس سے بات کرنے. آپ خود پڑھ لیں 6 نکات, میں اپنی آپ کی آڈینس کو کہتا ہوں پڑھ لیں, اس کے بعد بتا دیں کہ ایک پاکستان رہ سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ یحییٰ خان کی اپنا شیخ مجیب الرحمان کی انٹینشن بریک اپ آف پاکستان کی تھی, لیکن جس طریقے سے وہ پاکستان چاہتے تھے اس پولیٹیکل پروونشل اٹانومی کے ساتھ, 2 مختلف کرنسی ہیں, سیپریٹ اسٹیٹ بینک,
صوبوں کی اپنی اپنی فوج، کیا پاکستان اکٹھا رہ سکتا تھا؟ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں سارے پاکستان جہاں پہ بھی آج کھڑا ہے اس میں ہر ایک کا حصہ ہے، اس میں ہم سب کو جب تک مل بیٹھ کے سارے اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دا ملٹری جنتا، انکلوڈنگ دا ریلیجیس فیکشنز، انکلوڈنگ دا پولیٹیکل فیکشنز، اگر تو ہم با مقصد واقعی کچھ اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہتے ہیں اینڈ اف یو وانٹ ٹو موو فارورڈ، میں نے چند چیزوں کی اس کے لیے نشاندہی کی جو کہ حامد میر صاحب نے اپنے اس میں کہا تھا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں گی، تو لہٰذا میں اسی سلسلے میں ان کی کچھ باتیں اسی پہ آ جائیے جو ہے اپنا 360 ریگارڈنگ، اچھا دو تھری انہوں نے کی سیونٹی کہ ہم نے چپ کر کے اپنا جو ہے سیز فائر مان لیا، اور جی لیٹس ڈیفائن ایل او سی از دا واز دا نیو ٹرمینالوجی آف سیز فائر لائن، بفور شملہ ایگریمنٹ اس کو سیز فائر لائن کہا جاتا تھا، دس واز دا سافٹ ویئر ورژن ٹو سے دا سیز، تو اسی کے اوپر سیز فائر یہ ہوا نا، سیز فائر واز سپوز ٹو بی سیز فائر، لیکن سکیمشز ہوتی تھی ان کی طرف سے ہوتا تھا، ہماری طرف سے بھی ہوتی تھی گولہ بارود، اس پہ ایک ایگریمنٹ اب ہوا کہ ہم نہیں کریں گے، تو وہی کیا جو ہم نے سیز فائر لائن کا فنڈامنٹل اسپرٹ تھی جو آلریڈی ایگریڈ اپون تھی ان 1949 ان مگر 1948-49 جو 49 میں جو سیز فائر لائن ہماری ڈیٹرمن ہوئی تھی اسی کی ہے، اس میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے اس بات کے اوپر کشمیر گیو اپ کر دی ہے، مگر سر کہیں پاکستان نے نہیں کشمیر گیو اپ، وہ اس لیے کہا کیونکہ یہ امریکہ میں مجھے یاد ہے ہمارے ڈان کے جناب عظیم میاں صاحب نے یہ کویسچن کیا تھا، مگر جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو فوراً بعد آرٹیکل 370 کو ریووک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے کیونکہ انہی جرنلسٹ کو بلا کے، وہ بھی حامد میر صاحب کا ایک سیگمنٹ آیا تھا جس میں جناب نسیم ظاہرہ صاحب بھی تھیں اس میں، اور پیرزادہ صاحب بھی تھے اور بہت سے لوگ تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان فوج کے پاس اب لڑنے کی، باجوہ صاحب نے یہ لفظ کہا تھا کہ استطاعت نہیں ہے، اور انہی دنوں میں آرٹیکل 370 جو تھا وہ انڈیا نے ریووک کر دیا۔ ابھی آپ لائن آف کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، پاکستان ہمیشہ ابائڈ بائی کرنا یا ان کی پابندی کرنا چاہتا ہے، مگر انڈیا نے تو ہمیشہ وائلیٹ کیا بیکاز دے آر سنسیئر ٹو دیئر اون کنٹری، تو آرٹیکل 370 کو ریووک کرنا میرا خیال ہے ان دی لائٹ آف what جنرل باجوہ ٹولڈ دیز جرنلسٹ، اس لائٹ میں انہوں نے بات کی۔ دیکھیں میں اس طریقے سے میں اس کو آئی ڈونٹ نو وہ کیا بات تھی یا کچھ تھی، میں نے نسیم ظاہرہ بی اسٹیچر کی جرنلسٹ ہے ان کا میں نے سنا تھا وہ بیان، اس کے پتہ لے دیکھیں ایک اگر میں فرض بھی کر لوں کہ اگر ایک فرد واحد نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں گزارش کرتا ہوں پھر بھی نہیں کر سکتے، پاکستان کے کچھ ایسے ریزالٹس ہیں جو انسٹیٹیوشنل ریزالٹس ہیں، وہ انسٹیٹیوشنل ہیڈ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، جرت کرے پاکستان کے بارڈر یا کسی قسم کی کرنے کی، ہم نے پلوانہ میں نہیں مثال دی اس کی جی، ایز لیٹسٹ ایز ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ مہینہ پہلے ایران والا ہمارا انسیڈنٹ ہوا تھا جی، اور کوئی کچھ کہہ دے، ہمارے چاہے اندر انٹرنل کتنے بھی جھگڑے ہوں، ہماری مسلح افواج الحمدللہ پاکستان کے دفاع کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، آپ یہ دیکھیں لیس دین 24 آور ہم نے ایران کو ریئیکشن دیا، اور ایسا ریبٹل اور ڈیفیٹک ریئیکشن دیا، یہ ایک بہت ہی پروفیشنل ادارہ ہی کر سکتا ہے عارفہ بہن، بیکاز آر ڈیفنس سروسز آر ناٹ سلیپنگ اوور اٹ، شکر کریں کہ یہ فوج اور یہ ادارے ہیں آج کل کے ماحول میں کمنگ، لیکن میں ہر ایک کو ڈسٹنگوش کرتا ہوں کہ فوج کی کمانڈ کا وہ حصہ جو پالیٹکس میں انوالو ہے، اس سے ہماری باقی پوری جو عسکری قیادت ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو ٹارنش مت ہونے دیجیے، وہ لوگ جو پولیٹیکلی انوالو ہو رہے ہیں ان کو کیا فوج کے وہ لوگ روک سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انوالومنٹ نہ ہو؟ دیکھیں یہ ایک پورا ایک موضوع بائی اٹ سیلف، یہاں بھی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، دیکھیں پاکستان میں یونیفیکیشن آف کمانڈ بہت ضروری ہے، پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اس میں ہماری آرمی کا ڈسپلن پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں دیٹ سپرسیڈز اینی ادر انٹرسٹ، میں آج بھی یہ بات کہوں گا، ہاں وہ کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے، انتہا ہو گئی ہے غلط ہونے کی، اس کا سدباب ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ان کو بھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے، میں خود کہتا ہوں کہ آج جو کمانڈ میں لوگ ہیں ان کا پورا ایک کریئر ہے، انہوں نے 35 ایئرز پلس ہتھیلی پہ اپنی جان رکھ کے دی ہوئی ہے پاکستان کو، آج وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی ریویو کرنا چاہیے، 1.5-2 سال سے انہوں نے کر کے دیکھ لیا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ثابت ہو گیا ہے، ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز دس از رانگ، اٹ ہیز ناٹ ورکڈ، they must concede to this reality، they must concede to this reality، لیکن ہم while we are discussing all this ہم پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ نہیں بھول سکتے،
हजार हम अपने نیشنل differences انٹرسٹ कर کو लें, بھولے ہی ہوئے ہیں نا. مگر مجھے لگتا ہے جیسے تو ہم پالیٹیشینز، ابھی آپ نے پالیٹیشینز کو یعنی اگر ہم ہسٹری آف پاکستان دیکھتے ہیں تو پالیٹیشینز نے پہلے فوج کو ان کے منہ کو اس خون کی عادت لگائی آپ کے لیڈرز کو، اور آج اب بڑی شنید آ رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت خطرے میں ہے. یعنی وہ عام عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے چند الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ پالیٹیشینز کو پھر کیسے، مطلب ہر آدمی ایک جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے، جو پاکستان کی ادروائز پولرائزیشن ہے، اس کے باوجود بس آخری اس میں سے خون کا قطرہ نچوڑنا چاہتا ہے، اور اب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک بار پھر ڈیموکریسی کا یا جمہوریت کا تذکرہ بہت ہونے لگا ہے. میں گزارش کرتا ہوں. ابھی آپ نے فرمایا جمہوریت خطرے. دیکھیں جمہوریت پاکستان کے اس الیکشن کے رزلٹ میں پاکستان کی عوام اور جو ریزالو دیا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ جمہوریت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے پاکستان. یہ کوئی نہ سمجھے تو اس کی بہت بڑی نہ سمجھی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے جمہوریت کی مقتدر strength ہلکے سمجھ لیں. اس الیکشن میں یہ ان کو سمجھنا پڑے گا جی. They've got to understand they have no choice but to concede to this reality. یہ میں سخت بات کر رہا ہوں، کڑوی بات کر رہا ہوں، لیکن سچی بات کر رہا ہوں. شکریہ It's like a daylight reality. تنویر سلطان صاحب، آج آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور میرا دل کرتا ہے یو شوڈ بی اے ریگولر پارٹ آف دا پروگرام، بیکاز ہمارے اتنے ادارے یا ایسے لوگ جو کہ اپنی ذاتی خلش کے بیچ میں اور اس میں بعض اداروں کو ملائن بھی کر رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ شامل رہیں. واقعی آج آپ نے شیشہ جو دکھایا کہ 51 سے آپ چلتے ہیں تو ہمیشہ کمپرومائز پولیٹیشین نے کیا، 2/3 اکثریت دینے کے باوجود بھی کمپرومائز کیا. دیکھیں عارفہ بہن، ادارہ وہ ہے، میں نے آپ کو یہ مثالیں دی ہیں پلوانہ کی اور اس کی. ادارہ وہ ہے جو اس وقت while I'm speaking to you اس وقت بھی غالباً -25-30 میں سیاچین میں وہ ہمیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کین یو امیجن؟ اس وقت بھی آپ چلے جائیے بیسس کے اوپر، رات کو ایئر ڈیفنس الرٹ میں کاکپٹ اسپینڈ بیک کرتے ہیں ہمارے پائلٹ. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں آپ دوست میں بیٹھے ہوئے ہمارے سیلر ہمیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آئی ایگری، مگر سر یہ ادارے تو یہ ہیں. میرا غلط بیان ہے، ایم سوری، قطع کلامی کے لیے بھی معافی، مگر جو پاکستان کی پولیٹیکل سینیریوز کو دیکھتے ہوئے جو لوگ پاکستان کی فوج کے لیے اینٹی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں آج تک جنگ تو کوئی جیت نہ سکے، ملک کو اور اپنی قوم کو ہی جیتا. That's what people say because this propaganda has taken over. It's such an irresponsible statement جی. میں تو حیران ہو جاتا ہوں جب بڑے بڑے سمجھدار لوگ، مطلب ایک اپنا چلے، ایک ان کا پریجوڈس ہوتا ہے یا سیاسی اختلاف ہوتا ہے، لیکن آپ اس کا فیئر پاکستان کی اسٹرینتھ سے نہیں، پاکستان کے دشمن سے جا کے پوچھیں. ریالٹی وہاں پہ سمجھ آتی ہے. میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں جی، یہ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہمارا ہوا ہے یہ ان سے پوچھیں. یہ پروفیشنل سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے سے 6-7 گنا پلس سائز کا ایسا دشمن، جس دشمن کو پوری انٹرنیشنل پروٹیکشن بھی ان کے فیور میں ہے، اس کے باوجود they fear from پاکستان. پاکستان is a pain in their neck. پاکستان کو پاکستان کو کسی نے کہا نا نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے. انہوں نے بہت دفعہ بہت کچھ کر کے دیکھ لی ہے. یہ ابھی یہ جو آپ کا ہوا ہے اپنا ایران والی سائڈ، اس کے اوپر بھی بڑی دنیا کی نظریں تھی کہ ریئیکشن کیا پاکستان کا. اس ٹرموائل میں یہ ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھیں پاکستان کیا کرتا ہے. اٹ واز اے ملٹیپل ایج ایکٹ. اس کی خالی بیرنگ ایران پاکستان پہ نہیں تھی. اس ایکٹ کی جو بیرنگ کے جو آبزرورز تھے وہ اور بہت دور سے کچھ دیکھ رہے تھے. اور اٹ واز اے ویری کلیئر میسج کہ نو میٹر واٹ چیلنجز وی آر گوئنگ تھرو، پاکستان is capable of defending its borders very well, alhamdulillah. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ کرے کہ ہمارے پولیٹیشین سمجھیں، مگر مجھے نہیں لگتا. اب تو بس آخری قطرہ خون کا اس میں سے نکالنے کے لیے پولیٹیشین درپے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، اور میری ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پلیز دوبارہ ہمیں موقع ضرور دیجیے گا تاکہ آپ سے تاریخ کے ایک جھروکے میں بات کر سکیں. انشاءاللہ. تھینک یو فار ہیونگ می اوور جی. تھینک یو فار. اور میں باسکات میں ہمیشہ سننے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جس حد تک میں اس کو فیکٹ پہ اور ریالٹی پہ رکھوں اور پرسیپشن کا حصہ اس میں بہت کم ڈالوں، میری کوشش ہوتی ہے. لیکن باسکات مختلف نیریٹیوز ہوتے ہیں. آئی ایم اوپن ٹو کریکٹ مائی سیلف. اگر کوئی ہسٹوریکل ریفرنسز میں میرے سے
कोताही या गलती हुई हो तो बिल्कुल आई एम ऑलवेज ओपन टू, लेकिन कोशिश यही होती है जी कि मकसद पाकिस्तान है और बहुत सारे मफरूज़े और बहुत सारी जो गलत परसेप्शंस बिल्ड हुए हैं, तो उनको अगर कहीं मैं समझता हूँ या मेरे मुताले में उससे मुतज़ाद चीज़ है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आई कंसीडर दैट एज़ माय नेशनल ऑब्लिगेशन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू और आपका, मेरी आप थैंक यू। तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि वी विल गेट योर आंसर्स। हमें वी हैव टू ओपन दिस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को, और ये पोलराइजेशन को कहीं ना कहीं ख़त्म करके, वो है ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका, और ये अब पोलराइजेशन से कि मैंने उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, वी हैव टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम अपने तरीके से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आपके सवालात की रोशनी में हम जनाब तनवीर सुल्तान साहब से दोबारा बात करें। वेरी यानी आप इनका अगला प्रोग्राम भी देखिएगा, हक़ाइक़ पर मबनी ये प्रोग्राम होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। You are watching E Awaaz TV, Voice of Community.